قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ کون سا گناہ چھوڑو؟ ظاہری گناہ، جو ہم دکھا کے جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑ دو، اور چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑو۔ اللہ فرما رہے، کتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، جو دکھا کے جو گناہ کرتے ہو وہ بھی گناہ چھوڑو، اور چھپا کے جو کر رہے ہو وہ گناہ بھی چھوڑو۔ گناہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ کیسا؟ ایک دھبا، کالا چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے، چھوٹا سا دھبا، ایک نقطے کے جیسا دھبا پڑ جاتا۔ اور جب وہ گناہ کرتے، اگر اس نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لی، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے جو ہے وہ دھبے کو، وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ مٹا دیتی۔ اگر اس نے توبہ و استغفار نہیں کیا تو وہ دھبا بڑھتے 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 پورا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کیا ہو جاتا بھائی؟ پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ سے نافرمانی کرنا، لوگوں سے بغض رکھنا، حسد رکھنا اس کے دل میں آ جاتا۔ کیا ہے؟ اس کے دل سے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ ختم ہو جاتی۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ نماز پڑھو بولے تو بیزار کرتا، قرآن پڑھو بولے تو بیزار کرتا، یعنی ہر نیک عمل جو ہے وہ عمل سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا؟ وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتا، اس لیے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا۔ اس لیے کہ گناہوں سے بچے۔ کس سے بچے؟ گناہوں سے بچے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن ہر انسان کے جو ہے 4 گواہ پیش کیے جائیں۔ کتنے گواہ پیش کیے جائیں گے؟ 4 گواہ ہر انسان کے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو یا دبلا ہو، کوئی بھی ہو انسان، ہر انسان کے 4 گواہ کل قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ کون سا ہے؟ وہ عزی الکتاب، یعنی اس کا پہلا گواہ اس کا اعمال نامہ، پہلا گواہ اس کا، پہلا گواہ کیا ہے؟ اعمال نامہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کے سامنے جو ہے اس کا اعمال نامہ کھولیں گے، اور وہ اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ جب مجرم لوگ جب دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، روئیں گے اور کہیں گے یہ ایسی کون سی کتاب ہے، یہ ایسی کیسی کتاب ہے جس میں نہ چھوٹا عمل یا بڑا عمل، ہر عمل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ہر عمل لکھا ہوا ہے، ہر عمل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ ہم نے جو چھوٹے عمل جو کیے ہیں، جو بڑے جو عمل کیے ہیں، ہم نے جو چھوٹا جو گناہ کیا ہے یا جو بڑا جو گناہ کیا ہے، ہر گناہ، ہر عمل، ہمارا ہر کام جو ہے اس اعمال نامے میں لکھا ہوا ہوگا۔ اور اللہ سے جو ہے انسان کہے گا کہ اے پروردگار، یہ جو ہے یہ کون سی کتاب ہے جس میں جو ہمارا ہر کام لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جو تو نے دنیا کے اندر جو عمل کیا تھا وہی عمل جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں کسی پر جو ہے میں ظلم نہیں کرتا، جو تو نے کیا وہی عمل اس میں لکھا ہوا۔ یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا گواہ ہے ہر انسان کا۔ اور دوسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے ہیں جو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ رہیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو اچھا عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہی ہیں، برا عمل کر رہی ہیں وہ بھی لکھ رہی ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دن میں کیا کر رہے ہیں، رات میں کیا کر رہے ہیں، پورا انہوں لکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ گئے، ہم لوگ کیا سمجھ گئے، کیا کریں تو بھی کون بھی دیکھتا نہیں، ہم ناول کو سمجھ گئے۔ فرشتے لکھ رہی، کرامن کاتبین، جو فرشتے جو ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ جو رہتے ہیں، وہ ہمارا اچھا کام بھی لکھ رہی اور برا کام بھی لکھ رہی، اچھا عمل بھی لکھ رہی اور برا عمل بھی لکھ رہی۔ اور یہ قیامت کے دن یہ دوسرے گواہ بنیں گے، یہ دوسرا گواہ بنیں گے ہمارے۔ اور تیسرا گواہ کل قیامت کے دن جو ہے جو گواہی دیں گے وہ کیا ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کل قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر جو ہے مہر مار دیں گے۔ یہ جو منہ ہے نہیں ہمارا، جو آج ہم لوگ بول رہے نہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ منہ جو ہے بند کر ڈالتی گئی، اسے کفل ڈال ڈالتی گئی،
کفر دلالتی کہتے ہیں، اور ان کے منہ پر ہم مہر مار دیں گے، اور کل قیامت کے دن ہر انسان کے ہاتھ جو ہے گواہی دیں گے. یہ ہاتھاں بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور پھر ان کے پاؤں یا اللہ کے سامنے جو ہے گواہی پیش کرتی ہیں. کیا بھائی؟ ہاتھاں گواہی دیتی، ہاتھاں بات کرتی ہیں اللہ سے، اور یہ جو ہے پاؤں جو ہے اللہ کے سامنے گواہی پیش کرتی. کل قیامت کے دن یہ سب جو ہے گواہ بنیں گے. اور انسان جو ہے جھگڑے گا کل قیامت کے دن. کس سے جھگڑے گا؟ اپنے آپ سے جھگڑتا کرتے، ہاتھاں کو بولتا کرتے، ہاتھاں کو بولتا کرتے کئی کو میرے خلاف تو گواہی دے رہا بولو، پاوا کو بولتا کرتے کئی کو تو میرے خلاف گواہی دے رہا بولو. تو ہاتھاں بولتی، پاوا بولتی اللہ سے. اللہ نے ہمیں جو ہے بولنے کی طاقت دی، ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے جو ہے ہم بات کریں. اور یہ 3 گواہ ہو گئے. اور چوتھا گواہ کیا ہے؟ زمین کے جس حصے پر چاہے انسان سو کر گناہ کر رہا ہے، یا بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے، یا جو ہے کھڑے ہو کر گناہ کر رہا ہے، زمین کے جس حصے پر انسان جو ہے جو گناہ کیا، یا اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا، کل قیامت کے دن یہ جو ہے چوتھا گواہی جو ہے کل قیامت کے دن گواہی پیش کرے گا. زمین گواہی پیش کرے گی. 4 گواہ ہو گئے نبی؟ نہیں، 4 گواہ ہو گئے. اب بچ سکتا کبھی انسان جو ہے قیامت کے دن بچ سکتا کیا؟ نہیں بچ سکتا. اس لیے میرے بھائی، زمین کے جس حصے پر ہم رہے کہ ہم جو ہے نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں. اسی لیے علماء ہمارے کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں یا نماز ہم پڑھتے ہیں تو سنت پڑھ رہے ہیں تو جگہ بدل کو پڑھنا کر. نفل نماز پڑھ رہے ہیں جگہ تھوڑا چینج کرنا، سنت پڑھ رہے ہیں تھوڑا جگہ چینج کرنا. کئی کو کل قیامت کے دن جو ہے جس زمین کے جس حصے پر ہم نے سجدہ کیا، کل قیامت کے دن وہ زمین کا وہ حصہ جو ہے قیامت کے دن گواہی دیتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور میرے بھائی زنا سے، اور میرے بھائی گناہوں سے بچے. اور اس میں ایک گناہ کون سا ہے؟ وہ ہے گناہ زنا کا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی جو ہے تم لوگ جو ہے نہ جو ہے ٹھپکو، یعنی نہ پھٹکو، یعنی جو ہے زنا کے قریب بھی تم لوگ مت جاؤ. اس لیے کہ زنا جو ہے بہت جو ہے بے حیائی والا کام ہے، بہت برا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی غیر محرم عورت کو اگر کسی نے دیکھا، یا غیر مرد کو اگر کسی جو ہے غیر محرم عورت نے اگر دیکھا، تو یہ جو ہے آنکھوں کا زنا ہے. یہ کون سا زنا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور جو ہے غیر محرم عورت کی اگر کسی نے آواز سنی تو یہ جو ہے کانوں کا زنا. اگر غیر محرم عورت سے اگر کسی نے جو ہے اگر بات کیا، یا غیر محرم عورت اگر کسی مرد سے بات کی تو یہ جو ہے زبان کا گناہ. اور اگر کسی غیر محرم عورت یا مرد جو ہے اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھوں کا زنا. غیر محرم عورت یا مرد جو ہے جو چل کر جاتے ہیں تو یہ پاؤں کا زنا. آنکھوں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا ہے، اور کیا ہے؟ ہاتھوں کا زنا ہے، پاؤں کا زنا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مرد یا عورت اپنے دل میں جو ہے اگر جو ہے کسی غیر یعنی جو غلط جو ہے کام کرنے کا، یا جو ہے دل کے اندر جو ہے اگر وسوسے لاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دلوں کا زنا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر مرد یا عورتیں اگر جو ہے ان چیزوں سے اگر نہیں بچیں گے، ان چیزوں سے، اس گناہ سے اگر نہیں بچیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ان مردوں اور ان عورتوں کو جو ہے ایک جو ہے سکہ پگھلا کر ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا، پگھلا کر ڈالا جائے گا، گرم ڈال 300 بھی. حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جو خود جو ہے ایک جو ہے گناہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، زمین کے جس حصے پر اسے قتل کیا گیا ناحق، تو زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو نگل جاؤں، جس نے ناحق قتل کیا ہے میں اسے نگل جاؤں تو مجھے اجازت دے. اللہ کیا فرماتے ہیں اس زمین کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟
تو تھوڑے دن صبر کر لے، یہ تیرے ہی گود میں آنے والا ہے، یہ تیرے ہی اندر آنے والا ہے، جب آئے گا تو تو کیا معاملہ کرتی اس کے ساتھ معاملہ کر۔ اور دوسرا، جب کوئی مرد یا عورت جب کسی زمین کے کسی حصے پر جب جو ہے زنا کرتے ہیں تو وہ زمین کا وہ حصہ جو ہے اللہ سے کہتا ہے کہ اے پروردگار تو مجھے اجازت دے کہ میں یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو میں نگل جاؤں، مجھے اجازت دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے دن اور انتظار کر، صبر کر، تو ان قریب جو ہے یہ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں جو ہے جب تیرے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کر۔ اس لیے میرے بھائی زنا کرنے سے بچیں، آنکھوں کا زنا سے بھی بچیں، زبان کے زنا سے بھی بچیں، اور جو ہے برا جو کانوں سے جو سنتے ہیں اس سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، بچیں گے، بچنا ہے۔ حدیث پاک مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد یا عورتیں جب زنا کرتے ہیں تو خبر کے اندر 7 جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 7 جہنم کے 7 دروازے جو کھولا دیں گے، اور اس کے اندر سے کیا ہے؟ سانپ اور بچھو آ کر جو ہے وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورتوں کو خبر کے اندر ہی ڈسیں گے۔ اس لیے میرے بھائی گناہوں سے بچیں، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا چاہے گناہ بڑا ہو، ان گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا، اللہ کو یہ چہرہ دکھانا ہے کہ نہیں بھائی، اللہ کو چہرہ دکھانا، اس لیے گناہوں سے بچیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔